بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زرقانی میں ایک بڑا عجیب واقعہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری عورت اسے غسل دینے لگی، 2-4 خواتین اور بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو عورت غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، وہ قدرت کی گرفت میں آ گئی۔ اس کا ہاتھ مردہ عورت کی ران سے چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی تھی وہ جدا نہیں ہوتا تھا، زور لگاتی تھی تو ران بھی ساتھ ہی آتی تھی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے کہ بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں، مگر یہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ اگلا دن آ گیا، اب مشکل بنی تو اس عورت کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھا کہ مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب وہ الگ نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ کاٹنے نہیں دیں گے۔ ایک اور مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے فتویٰ لیا تو انہوں نے کہا کہ مردہ عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اتنے میں 3 دن اور 3 راتیں گزر گئے۔ گرمی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، مدینہ منورہ جا کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ میں قاضی القضاء کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ بیان کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ سے پردے میں کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات کہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بی بی نے جو تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تمہارے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا؟ تو اس نے پھر جواب دیا کہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر نے یہ تہمت کیوں لگائی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ عورت گھڑا اٹھا کر اس شخص کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید فرقان حمید میں نظر دوڑائی، پھر سورہ نور کی 4 آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک مرد اور عورت پر تہمت لگائی ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ بھی نہیں، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں کہ اے جلادو اسے کوڑے مارنا شروع کر دو۔ جلاد نے اسے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ جلاد کوڑے مارتے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، حتیٰ کہ 79 کوڑے مارنے تک بھی ہاتھ نہ چھوٹا۔ جیسے ہی 80واں کوڑا لگایا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو سامعین، کسی پر بھی تہمت کا لگانا انتہائی قبیح عمل ہے۔ ہمارے اسلام میں تو لوگوں کی ٹو میں رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو کہاں کسی پر تہمت لگانا۔ تو سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہمت اور غیبت جیسے برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔